السلام علیکم ناظرین، افغانستان میں جنگ کسی حد تک اپنے اختتام کی طرف تو پہنچ رہی ہے، جہاں سے نیٹو افواج اور امریکی افواج واپس جا رہی ہیں، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں امریکن فوج کے اندر کتنی فرسٹریشن پیدا ہوئی، اور جو 9/11 کے بعد جو فوجی یہاں پہ لڑنے آئے تھے اور جو واپس وطن گئے ہیں تو ان کی زندگی کیسی گزری یا ان کے اوپر کیا بیتی، اس حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور ریسنٹلی امریکن یونیورسٹی یا براؤن یونیورسٹی انہوں نے کاسٹ آف وار پروجیکٹ ایک ان کا ہے، اس کے تحت ایک سروے کیا اور ایک انالیسس کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 9/11 کے بعد جنگوں میں جتنی امریکن افواج کے جوانوں کی جو ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس سے 4 گنا زیادہ خودکشیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ جو 9/11 کے بعد افغانستان میں جو فوجی آئے تھے، جب یہاں سے وہ واپس گئے تو انہوں نے فوج کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر وہ ایک عام شہری کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن وہ مختلف ذہنی اور جسمانی جنسی صدموں سے دوچار تھے، مختلف اخلاقی صدموں سے دوچار تھے، جن کی وجوہات کی بنا پر انہوں نے خودکشی کی ہیں۔ اور جو ڈیٹا اس مرتب کیا براؤن یونیورسٹی نے اس ریسرچ کے نتیجے میں، ان کے مطابق جو ہے کہ 9/11 کے بعد جنگوں کے اندر جو امریکن فوجی ہلاک ہوئے ان کی تعداد 7075 بتائی جاتی ہے، لیکن جو خودکشیاں ہوئیں وہ 30,177 فوجیوں نے جو ریٹائرڈ تھے یا کوئی سرونگ بھی تھے انہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے 4 ٹائم زیادہ انہوں نے بتایا، اور کہا جی کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان میں ایک عام آدمی جو امریکہ کے اندر جو خودکشی کا رجحان ہے اس کی نسبت جو ہے کہ 1.5 گنا زیادہ خودکشی کا رجحان جو ہے ریٹائرڈ آرمی کے جوانوں اور لوگوں میں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں عمر کی جو ہے کہ وہ بھی ایک انالیسس کیا ہے کہ کس ایج کے لوگوں میں زیادہ خودکشی کے رجحانات ہیں۔ تو 18 سے 35 سال کے جو فوجی جوان تھے جو واپس گئے افغانستان سے یا باقی علاقوں میں جو جنگیں لڑ رہے تھے، تو ان میں تقریباً کوئی 2.5 گنا زیادہ جو ہے کہ عام افراد کی نسبت جو ہے کہ وہ شرح زیادہ تھی خودکشیوں کی۔ تو زیادہ جو خودکشیوں کی تعداد تھی وہ 18 سے 35 سال کے افراد کے اندر تھی، اور اس میں جو ریزنز انہوں نے انالیسس کیا ہے اس کے اندر ذہنی اور جسمانی جو ہے نفسیاتی مسائل بتائے گئے ہیں، ذہنی اخلاقی اور جنسی صدمے بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ طاقت کا استعمال فوج کے اندر جو ہے اس کا کلچر بڑا غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بھی وہاں پہ خودکشی کے رجحان بڑھ رہے ہیں۔ پھر فوج کے اندر کیونکہ اسلحے تک رسائی جو ہے کہ جوانوں کو ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جنگی حالت میں ہو تو اسلحہ تک رسائی بڑی آسان ہوتی ہے اور ہر وقت اسلحہ جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جیسے ہی کوئی کیفیت پیدا ہوئی اس قسم کی تو اس کے نتیجے میں فائر ہوئے، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ اور پھر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فوج سے جب یہ واپس عام زندگی میں آتے ہیں تو وہ ایک عام شہری زندگی میں، ایک عام سویلین کی زندگی کے حوالے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، اور بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ تو بیشتر جو ہے شہروں کی نسبت جو ہے دیہاتوں کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، اور پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 2005 سے 2017 تک جو رجحان تھا خودکشیوں کا، وہ تقریباً ہر 1 لاکھ فوجیوں میں کوئی 32.3 بتایا گیا جی کہ خودکشی ہوئی، لیکن 2017 کے بعد اس ٹرینڈ میں مزید اضافہ ہوا، اور یہ جو 32.3 ہر 1 لاکھ فوجیوں میں جو خودکشی کی شرح تھی یہ بڑھ کر جو ہے کہ تقریباً 46 کے قریب پہنچ گئی، 45.9 بتائی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو امریکن حکومت نے بڑی کوششیں کی اور بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی، لیجسلیشن کی، کوئی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بھی اور ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی فوجیوں کی، تاکہ اس خودکشی کے رجحان کو روکا جا سکے، لیکن وہ بھی کوئی کارگر ثابت نہیں ہو سکی، اور ابھی پھر کانگریس کے اندر کوئی اس قسم کی بات چیت کی جا رہی ہے کہ مزید اس لیجسلیشن کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کانگریس میں آلریڈی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ کے پاس جو جنگ شروع کرنے کے اختیار ہے وہ کافی وسیع ہیں، اور اس حوالے سے امریکہ کے اندر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے اور کانگریس کے اندر بھی چل رہی ہے کہ ان اختیارات کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے، تاکہ جو ایک فرد واحد جو ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلاں ملک کے خلاف یا فلاں علاقے میں جنگ شروع کرنی ہے، تو اس کے نتائج جو ہے وہ پورے ملک کو، قوم کو، یا امریکن ایک امیج جو ہے اس وقت دنیا میں وہ بھی کوئی اتنا مثبت نہیں ہے اس حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے، تو اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ ریٹائرڈ فوجیوں کے اندر خودکشی کا رجحان
نقصان جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ہے عام حالات کے اندر، اور اسی طرح جو جنگوں کے اندر مارے جاتے ہیں فوجی، ان سے 4 گنا زیادہ جو ہیں کوئی جنگوں کے بعد خودکشیاں کر کے مر جاتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ کیا وجوہات ہیں. یقیناً اس کے اندر کچھ انتظامی معاملات بھی ہیں. جو آپ جب وار زون کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کرنا. آپ اوپن ایریے میں ہیں، ہر جگہ پر ہیں، عام بیرکس میں، یونٹس میں، اور عام روٹین لائف کے اندر تو بہت سارے آپ ڈسپلنری ایکشن بھی لیتے ہیں اور ماحول کو بھی سازگار بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن وار زون کے اندر جو ہے کہ آپ کی پوری توجہ ہے دشمن کے اوپر ہوتی ہے کہ یا تو آپ نے اس کو مارنا ہے یا اس کے ہاتھوں مر جانا ہے. تو اس لیے بہت سی چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ جب وار زون سے یہ واپس فوجی امریکن جاتے ہیں تو وہ خودکشیاں کرتے ہیں یا پھر جو ہے کہ وہ عام شہری زندگی سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور فوج میں دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو وجوہات ہیں، یہ جو ٹرینڈز ہیں، یہ بڑے یقیناً امریکہ کے لیے بھی تشویشناک ہیں، اور یہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ یقیناً جو ان کے قانون ساز ادارے ہیں، یہ تھنک ٹینکس یہ سوچ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے اختیارات کو اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوج کے اندر ریفارمز ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا جائے، انویسٹمنٹ کی جائے اور پھر قانون سازی کی جائے یا کوئی رولز آف بزنس یا پروسیجر ایسے بنائے جائیں کہ جس سے جو ذہنی اور جسمانی نفسیاتی مسائل ہیں فوجیوں کے ان کو ایڈریس کیا جا سکے. اور پھر جو اخلاقی یا جنسی حوالے کے اندر سے جو اس رپورٹ کے اندر ٹچ دیا گیا ہے کہ اس کی وجوہات بھی ان وجوہات کی بنا پر بھی جو یہ 18 سے 35 سال کے جو بیشتر نوجوان تھے جنہوں نے خودکشی کی ہیں، ان کے اندر زیادہ جو ہے یہ جنسی اور اخلاقی حوالوں سے وہ صدمے سے دوچار تھے، جس وجہ سے انہوں نے یہ واقعات کیا. تو یقیناً امریکن فوج یا امریکن ادارے اس کے اوپر سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے یا کیا کام نہیں کرنا. لیکن یقیناً اب جب دنیا کے اندر تمام معاملات کے حل جو ہیں کہ وہ سیاسی حل کے اوپر زور دیا جاتا ہے، جمہوری اقدار کے اوپر زور دیا جاتا ہے، تو امریکہ کو اور ان تمام بڑے ممالک کو، نیٹو کو بھی یہ سوچنا ہوگا جو جارحیت کے عزائم رکھتے ہیں کہ اگر امریکہ سوویت یونین جو ہے کہ وہ افغانستان میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد اس کو واپس جانا پڑا، امریکہ کو عراق سے واپس جانا پڑا، امریکہ ابھی افغانستان میں آیا تو 2 دہائیوں کے بعد یہاں سے ہی واپس جانا پڑا اور مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں. تو معاملات اس نہج تک نہیں پہنچنے چاہیے اور دنیا کو، اقوام متحدہ کو، سلامتی کونسل کو، جنرل اسمبلی UN جو ہے اس کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی جنگیاں یا جہالتیں جو ہوتی ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور وہ جو بنیادی روٹ کازز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، تاکہ ایک طرف تو عالمی جو المیہ پیدا ہوتے ہیں انسانیت کے وہ نہ جنم پا سکے، اور دوسرا فورسز کے اندر جو خود اخلاقی، جنسی اور اس قسم کی ذہنی اور نفسیاتی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی کم سے کم ہوں. اور جب آپ کی انویسٹمنٹ فوجوں کی نسبت جو ہے کہ دیگر امور پر ہوگی تو یقیناً انسان جو ہے کہ وہ اس کی تربیت بھی اچھی ہو سکے گی، اس کی زندگی کا معیار بھی بلند ہوگا اور ترقی اور امن کی طرف جائے گا. ادروائز جو ہے کہ حالات اس وقت دنیا کی 5-7 بڑے ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر پاورز رکھتے ہیں اور سارے کے سارے اس وقت جو ہے کہ مختلف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محاذ جو ہے وہ کشیدگی کے محاذ پر کھڑے ہیں. تو دنیا کو جو ہے ایٹمی جنگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حالات کو امن کی طرف لایا جائے، مذاکرات کی طرف لایا جائے، ان روٹ کازز کو حل کیا جائے جن کی وجہ سے جنگیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر فوجوں کے اندر بھی اصلاحات اس قسم کی ہونی چاہیے کہ جس سے اس قسم کے واقعات ختم ہو سکیں. اور بالخصوص امریکن فوج جو کہ دنیا کے کئی محاذوں کے اوپر کھڑے ہیں اور دنیا کی سپر پاور کہلاتے ہیں، ان کے اندر اس قسم کی جو اطلاعات ہیں وہ زیادہ تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے.